بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی سینٹر سے میں طالب علم محمد حسن الیاس حاضر خدمت ہوں۔ بڑی مسرت اور خوشی تہنیت کا موقع ہے، ہمارے سینٹر میں ایک ایسی شخصیت تشریف لائی ہیں کہ جو عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، ادیبہ ہیں، محققہ ہیں، مترجمہ ہیں، افسانہ نگار ہیں، بے شمار خصائص اور بے شمار صلاحیتوں کی حامل ہیں۔ اکادمی ادبیات اسلام آباد پاکستان کی چیئرپرسن ہیں۔ ہمارے ہاں اس وقت زبان، ادب اور تہذیبی اور معاشرتی ورثے کے فروغ کے لیے جو منظم کوششیں ہو رہی ہیں، ان میں ایک بڑی توانا آواز ہیں۔ ہمارے سینٹر کی ہمیشہ سے خواہش ہوتی ہے کہ ایسے کردار جو معاشرے میں خرد افروزی اور بصیرت کو بڑھانے کا باعث بن رہے ہیں، اور بالخصوص ہمارا جو تہذیبی ورثہ ہے، ہماری جو تاریخی روایت ہے، اس کے فروغ میں کوئی کام سر انجام دے رہے ہیں، اور اگر وہ خواتین میں سے ہیں تو پھر اور بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ ہماری تاریخ میں ایسے کردار عام طور پہ مرد نبھاتے ہیں۔ تو خواہش ہوتی ہے کہ اس طرح کے لوگ اگر تشریف لائیں تو ان سے استفادہ کیا جائے۔ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اکادمی ادبیات پاکستان کی چیئرپرسن ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ ہمارے سینٹر تشریف لائی ہیں۔ میں نے اس کو غنیمت جانا اور انہیں مدعو کیا ہے گفتگو کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے سینٹر آمد پہ۔ خوش آمدید، خیر عافیت سے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ آپ کے اس فراخ دلانہ تعارف کا، جس کی میں مستحق تو نہیں ہوں، لیکن آپ کے کلمات کے لیے شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہر آدمی کی زندگی کا ایک کہانی ہوتی ہے، جو سفر زندگی بھر کے نشیب و فراز سے گزر کے یہاں تک پہنچتا ہے۔ آپ کی زندگی کی داستان کیا ہے؟ تعلیمی پس منظر کیا ہے؟ کہاں پیدا ہوئیں اور پھر کرتے کرتے کہاں پہنچی؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ میں صوبہ پنجاب کے ایک بہت ہی پسماندہ گاؤں علاقے خوشاب میں پیدا ہوئی تھی، اور وہیں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اسکول، کالج، سرگودا کالج سے BA کیا، پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا، پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے پڑھا، پھر نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز سے پڑھا۔ تو مختلف زگ زیگ میں چلتی ہوئی مختلف طرح کی ڈگریز حاصل کرتے ہوئے اس دن تک آن پہنچی ہوں، جس میں اب تک یہ محسوس ہوتا ہے کہ ڈگریاں تو اکٹھی ہو گئی ہیں، علم کی اب بھی کمی ہے۔ تو بس اتنی ہی کہانی بیان کر سکتی ہوں۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو میں نے چیزیں دیکھی، آپ کا کام دیکھا، وہ بہت متنوع ہے۔ ترجمہ نگار بھی ہیں آپ، نقاد بھی ہیں آپ، اسی طرح سے جو ادب کے فروغ کی اس وقت منظم کوششیں انہیں بھی لے کر آپ چل رہی ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان زندگی میں جو کوئی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ بہت سارے شعبوں میں کام کرتا ہے۔ کچھ اس کی دلی خواہشات ہوتی ہیں، کچھ غم روزگار ہوتے ہیں، کچھ وہ تنوع کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی زندگی پہ جب نظر دوڑاتی ہیں تو اپنی کون سی صلاحیت کو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ آپ کے کرنے کا کام تھا اور آپ نے یہ کیا؟ اس میں کیا آپ نے کام کیا؟ ایک بات تو مجھے بالکل شعور کی زندگی سے کے آغاز سے ہی معلوم تھی، اور وہ یہ کہ مجھے لکھنے پڑھنے کا کام کرنا ہے۔ جی یہ میں سمجھتی ہوں میری والدہ کا کردار ہے اس میں، کہ انہوں نے گھٹی میں یہ بات گھول کر پلا دی تھی کہ زندگی کا سب سے اہم اور فضیلت والا کام علم کا حصول ہے، اور ادب سے تعلق، یہ دونوں چیزیں والدہ سے مجھے ملی۔ تو یہ بات تو مجھے ہمیشہ سے ہی معلوم تھی۔ لیکن جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ مختلف جانراز میں یا مختلف اصناف میں جو کوشش کرتی رہی، تو اس میں بہت لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایک صنف پر توجہ مرکوز کرتی تو غالباً بہت بہتر ہوتا۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ صنف کا انتخاب میرے لیے اپنی ذات کو منوانے کا طریقہ نہیں ہے، واہ، مجھے اپنی شناخت کی تلاش ہے۔ یہ میرے لیے شناخت حاصل کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اپنی دریافت کا مسئلہ ہے۔ تو میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ کوئی بھی کام کر رہی ہوں، دراصل انسان اپنی ذات کو ہی دریافت کر رہا ہوتا ہے، اور اسی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنا چاہتا ہے۔ تو میرے لیے بھی یہی بات ہے کہ ہر بات جس کا تعلق لفظ سے ہے، علم سے ہے، ادب سے ہے، وہ میرے لیے اپنی ذات کو اور ذات کے کائنات سے رشتے کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جی اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ پھر اس پس منظر میں جو عملی خدمات آپ نے سر انجام دیں، اس کی کیا تفصیل ہے؟ یعنی آپ نے جو ترجمے کیے، ان ترجموں کے انتخاب میں کیا چیز پیش نظر رہی؟ اسی طرح سے آرکائیول اسٹڈیز، جو ہمارے مخطوطات، قدیم چیزیں ہوتی ہیں، ان کی دریافت، ان کی تحقیق میں، تو اس کی کچھ تفصیلات سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ جی، تنقید اور تحقیق کا سلسلہ یونیورسٹی کی ملازمت کے بعد آغاز ہوا۔ ابتدا تو میں نے فکشن اور شاعری سے کی تھی، اور بہت کم عمری میں جب میں اسکول میں پڑھتی تھی تو میرا ایک افسانہ ایک خواتین کے ماہنامے میں شائع ہو گیا، اور اس پہ مجھے انعام مل گیا۔ تو اس طرح سے تخلیقی نثر اور شاعری، یہ دونوں میری ابتدائی زندگی سے ہی میرے ساتھ رہے ہیں۔
لیکن تنقید اور تحقیق کا ذوق مجھے یونیورسٹی کی ملازمت کے دوران ہوا، اور مخطوطات کے حوالے سے بھی میں سمجھتی ہوں میں اپنے ایک استاد پروفیسر ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب کی ممنون احسان ہوں کہ انہوں نے مجھے اس بات کی اہمیت کا احساس دلایا۔ اور جب میں مخطوطات کی طرف متوجہ ہوئی تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ یہ ایک انتہائی تخلیقی نوعیت کا کام ہے، کیونکہ آپ کو وقت کے ان منطقوں میں لے جاتا ہے اور اس زندگی کو جینے کا موقع فراہم کرتا ہے جو ہم سے بہت پہلے کہیں گزر چکی ہے، اور آپ ایک مخطوطے کے ذریعے ایک عہد میں چلے جاتے ہیں، بیتے ہوئے عہد میں۔ تو یہ میرے لیے اس حوالے سے اہم تھا۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا کیا، تو تراجم میں تو میں نے کچھ زیادہ کام نہیں کیا۔ ایک شاعری کا ترجمہ ہے قصیدہ بردہ شریف کا، وہ میں نے منظوم اردو ترجمہ اس کا کیا عربی سے، اور اس کے علاوہ ایک اقصی مفتی کی کتاب ہے اللہ میجرنگ دا انٹینجبل، اچھا، جس میں سائنس، صوفیزم اور منطق اور فلسفہ، ان تمام علوم کی مدد سے خدا کی مختلف صفات کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔ تو اس کو انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا، ضخیم کتاب ہے، 500 صفحات کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی نظمیں ترجمہ کر دی انگریزی شاعری سے، وہ کسی خاص پروجیکٹ کے تحت نہیں، یوں ہی جسے ہم کہتے ہیں رینڈم کام وہ کرتی رہی۔ جہاں تک مخطوطات کا سوال ہے تو میرا بنیادی جو مرکز رہا توجہ کا وہ سفر نامے رہے، خاص طور پر 18ویں صدی سے لے کر اب تک کے وہ سفر نامے جو ہندوستانی یا بر صغیر یا جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے یورپ کے مختلف ممالک کے سفر کرنے کے بعد لکھے۔ بہت دلچسپ۔ اور اس میں میرا مطمع نظر یہ تھا کہ میں یہ جانوں کہ اس زمانے میں جب ابھی نو آبادیاتی عہد کا آغاز نہیں ہوا تھا، ہمارے لوگ جب یورپ جاتے تھے اور وہاں کی ترقی کو، وہاں کی سماجی زندگی کو دیکھتے تھے تو وہ کیا محسوس کرتے تھے اور ان کی کیا رائے ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں اورینٹلزم کی تحریک پر تو بہت کام ہو چکا ہے، لیکن آکسیڈنٹلزم پر ابھی وہ کام نہیں ہوا۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مغرب نے مشرق کو دیکھا اور اس کے بارے میں علوم کو جانا، ان کے بارے میں ایک رائے قائم کی، ہم اہل مشرق نے اہل مغرب کو کیسے دیکھا، ان کی تہذیب کے بارے میں کیا رائے قائم کی، ان کے مشاہدات کیا تھے، تجربات کیا تھے۔ آکسیڈنٹلزم کے حوالے سے جو چند کتابیں لکھی بھی گئی ہیں اور جن کے بارے میں علمی مباحث بھی ہوتے ہیں، وہ عام طور پر مغرب دشمنی پر منحصر ہیں۔ بالکل۔ لیکن میرا تجربہ اس سے مختلف رہا۔ میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں سے جو لوگ گئے، خواہ وہ نوآبادیاتی نظام کے آغاز سے پہلے گئے، اس کے درمیان میں گئے یا اس کے بعد گئے، ان کا رویہ مغرب دشمنی کا بالکل نہیں تھا۔ انہوں نے مغرب کو بہت آزادانہ نظر سے دیکھا اور اس پر اپنی رائے قائم کی، جہاں اختلاف تھا اختلاف کا اظہار بھی کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اچھی چیزیں تھیں ان کی طرف ان کی کھل کر تعریف کی اور ان کی بہت میں سمجھتی ہوں کہ بہت فراخ دلی سے ان کو سراہا۔ تو یہ ایک بہت ہی دلچسپ میرے لیے موضوع رہا ہے، اور میری ابھی حال ہی میں ایک کتاب لمس نے شائع کیا ہے جنوب ایشیائی مسلمانوں کی غرب شناسی کے عنوان سے۔ اس میں 18ویں صدی کے جو سفر نامے تھے ان کی بنیاد پر دیکھا گیا ہے یہی موضوع جو میں نے ابھی ذکر کیا۔ واہ، بہت خوب۔ اچھا، یہ ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو ہم چونکہ جو علوم دینیہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے یہاں بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تاریخی مسودات کی تحقیق، ان کی تنقیح، ان کی توضیحات اور ان کا جو تعلق ہے حقیقت سے اس کو دریافت کرنا علم حدیث کے پس منظر میں، اور باقی جو ہمارا فقہی تراث اور ذخیرہ ہے۔ تو اس میں ایک جو بڑا چیلنج ہمیشہ ہوتا ہے، میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے، جو آرکائیول اسٹڈیز ہے اس میں آپ کے پیش نظر سب سے بڑا چیلنج کیا ہوتا ہے؟ یعنی کیا اس کا جو تاریخی حقیقی تعلق ہے اس کو دریافت کرنا، یا متون کی تنقیح، یا مثال کے طور پہ نسبت جو اس کی طے ہوتی ہے؟ تو اس میں سب سے بڑا جو یہ آرکائیولوجل جو اسٹڈیز ہے اس کے اندر چیلنج کیا سب سے زیادہ آپ کے سامنے رہا؟ میں سمجھتی ہوں کہ جن مسودات یا مخطوطات سے آپ کا ذکر تعلق رہتا ہے دینی علوم کے حوالے سے، شاید وہ زیادہ چیلنجنگ ہیں۔ میرا جو فوکس رہا، جس عہد پر رہا، وہ قریب کا عہد ہے، 18ویں صدی کا عہد ہے، اور فارسی زبان ابھی ہمارے بر صغیر میں اس کا چلن اب تک موجود ہے، ایسی اجنبی نہیں ہوئی۔ ہاں، زبان میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وقتاً فوقتاً وہ ہمارے سامنے ضرور رہتی ہیں، اور پھر ان مخطوطات کو پڑھنے میں جو مسائل سامنے آتے ہیں، پھر ان مخطوطات کے حوالے سے یہ طے کرنا کہ یہ کس حد تک درست ہیں، کس حد تک ان کی مختلف نسخے جو ہیں ان میں آپس میں کیا مطابقت ہے، تو یہ مسائل تو ہمیشہ مخطوطہ شناسی میں سامنے رہتے ہیں۔ تو یہ ہم نے بھی دیکھا ان کو، اور ان پر تو اس تحقیق میں صاحب کوئی آپ کی تحقیق میں کوئی ایسی، کیونکہ مخطوطات کی دریافت اور تلاش میں ہمیشہ
نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو آپ کی تحقیق میں کوئی ایسی چیز کبھی سامنے آئی کہ جو پہلے جس سے دنیا مثال کے طور پہ واقف نہیں تھی، پہلی دفعہ ہی وہ منظر عام پہ آئی، کوئی اس طرح کی نادر چیز تھی؟ جی ہاں، کئی مخطوطات میں نے دریافت کیے ہیں. اچھا. مثال کے طور پر ایک مخطوطہ تھا جو سامنے نہیں آیا تھا، مگر اس کے بارے میں ایک آدھ جو لسٹ ہوتی ہے کتابیات مخطوطات کی، اس کا ذکر تھا، مگر وہ مخطوطہ کسی نے نہیں دیکھا تھا. وہ 18ویں صدی کے نصف میں، تقریباً 1800 کی چھٹی دہائی میں، 1760 62 63 ان دنوں کا سفر ہے، جو ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم نے کیا تھا، اور وہ دہلی سے چل کر چین، روس، تبت، کشمیر، افغانستان کے بعض علاقوں سے ہوتا ہوا واپس آیا تھا. اور وہ معلوم یہ ہوا کہ اس نے آخر میں آ کر کہا کہ آ کر میں نے اپنی رپورٹ جو اپنے صاحبوں کو پیش کر دی، اور جس سے اندازہ ہوا کہ وہ کسی مقصد کے لیے گیا تھا. تو وہ ایک مخطوطہ تھا جو اس سے پہلے سامنے نہیں آیا. یہ تو میں سفر ناموں کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. اس کے علاوہ ایک اور مخطوطہ تھا، منشی اسماعیل نامی ایک منشی تھے جو اسی طرح 60 کی دہائی میں، 1760 کی دہائی میں گئے، اپنے انگریز مربی کے ہمراہ انگلستان گئے تھے. تو ان کے بارے میں مخطوطہ ایک سائمن ڈگبی مستشرق ہیں، ان کے پاس وہ کس طرح آ گیا. انہوں نے اس مخطوطے کے بارے میں ایک مضمون لکھا، لیکن وہ مخطوطہ پوری طرح سامنے نہیں آ سکا تھا اور ان کا انتقال ہو گیا. تو جب میں پوسٹ ڈاک کے لیے لندن یونیورسٹی گئی تو وہاں ایک بہت اتفاق سے وہ مخطوطہ مجھے مل گیا، اس کی عکسی نقل مجھے مل گئی. تو اس کو میں نے ایڈٹ کیا اور وہ شائع ہوا. اچھا، تو یہ ہمارے ہندوستان میں جو مثال کے طور پہ جو نواب تھے یا مغل تھے، ان کی بھی ظاہری بات ہے خط و کتابت کچھ ہمارے سامنے آتی ہے، تو اس پس منظر میں بھی کوئی چیز کبھی نظر سے گزری ہے آپ کے؟ جب میں اس موضوع پر کام کر رہی تھی تو ظاہر ہے میں دیکھ رہی تھی کہ ہندوستان میں مغربی اقوام، یورپی اقوام کب آئیں، کیسے آئیں. تو اس دوران بہت سی چیزیں، مثال کے طور پر ابھی میں جس کا ذکر کر رہی تھی، ولیم ہاکنس نامی ایک صاحب تھے جو 1607-9 کے قریب وہ ہندوستان میں آئے تھے سفیر کی حیثیت سے جہانگیر کے دربار میں. اور جہانگیر ان سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہیں رہ جائیں. تو وہ رہنا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے، جہانگیر نے ان کی شادی اپنے ایک آرمینین درباری کی بیٹی سے کروائی جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی، مسیحی تھیں. اور پھر وہ اپنی بیگم کو لے کر یورپ روانہ ہوئے، اور وہ خاتون جو اکبر کے دربار میں تھیں وہ پھر یورپ میں پہنچیں، اور ان کو راستے میں کن مسائل کا سامنا ہوا. ایک بڑی دلچسپ، ایک ناول کی طرح کی دلچسپ داستان ہے. تو وہ بھی میں نے اپنی اس کتاب میں اس کا مختصراً تذکرہ کیا ہے. تو اس طرح کی باتیں، بہت دلچسپ باتیں، ایک نہیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو سامنے آتی رہتی ہیں. اچھا، یہ بتائیے کہ جو آپ نے ایک بڑا دلچسپ نقطہ بتایا کہ جو غرب شناسی ہے، آج بھی ہمیں دیکھتے ہیں، بالخصوص ہم لوگ جو مذہبی ایک پس منظر میں ہماری نشو و نما ہوئی، تو ہمیں جو مغرب کا تعارف زیادہ تر لکھنے والوں نے کرایا وہ اسی نوعیت کا تھا کہ وہ مغرب میں آ کر بھی جو مشرق ہی کے حلقے بنے ہوئے ہیں، انہی کمیونٹیز میں رہ کے اسی زاویے، جیسے وہاں بیٹھ کے مغرب کو دیکھ رہے ہیں ویسے مغرب میں آ کے بھی مغرب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک ذرا تاریخی اعتبار سے بتائیے گا کہ جو غرب شناسی آپ کو 18ویں صدی، 19ویں صدی، اور پھر اس کے اندر ایک تغیر نظر آتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ مغرب کے اندر فلسفہ اور حکماء کے جو مختلف تصورات ہیں انہوں نے ان کی تہذیب کو یہاں تک پہنچایا ہے. بنیادی طور پر بتائیے گا کہ کیا چیز ہے جو نظر آتی ہے 17ویں 18ویں صدی میں، اور پھر اس کے بعد جو تغیر ہے یہاں پر، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی ایک دم سے تبدیل ہوئی ہے، مذہبیت کا یہاں سے ایک طرح سے خاتمہ ہوا ہے، پھر تہذیبی اقدار تبدیل ہوئی ہیں، اسی طرح سے حفظ فروج کی چیزیں ہیں. تو کیسے دیکھتی ہیں مغرب کے اپنے اس ارتقاء کو آپ؟ یہ بڑی دلچسپ بحث ہے اور اس میں بہت اور کچھ آپ ہے. تفصیل سے بات کریں. اچھا چلیے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جب ہمارے، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ یہاں آئے وہ دو طرح کے لوگ تھے. ایک تو وہ لوگ تھے جو منشی تھے یا معاشرے کے مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے تھے. تو وہ جب وہاں گئے منشی کی حیثیت سے، پرشین ٹیچر کی حیثیت سے، کسی اپنے انگلستان کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے کسی آفیسر کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ ان کا ایکسپوجر یا ان کا میل جول اس حلقے میں ہی رہا جو ان کا اپنا طبقہ تھا. تو ان کے کچھ تجربات ہیں، وہ بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گی.
دوسری طرح کے وہ لوگ تھے جو یہاں پہ بھی کسی دربار سے وابستہ تھے اور نوابی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بڑا ان کا ارسٹوکریٹک بیک گراؤنڈ تھا. تو وہ جب وہاں گئے تو انہوں نے وہاں پر بھی بادشاہ کے محل میں بھی گئے، وہاں کے لارڈس سے ملے، ان کے ہاں دعوتیں کھائیں، ڈانس کی محفلوں میں گئے، رقص و سرود کی محفلوں میں گئے. فری میسنز نے ان کو دعوت دی اپنے ساتھ شامل ہونے کی. تو ان کے تجربات بہت ہی مختلف تھے اچھا. اور دونوں کے تجربات میں بڑی دلچسپ چیزیں تھیں. مثال کے طور پر میں ابھی جن منشی اسماعیل کا ذکر کر رہی تھی جو 1770 کے قریب لگ بھگ وہاں پر تھے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ جب وہ فارغ وقت ہوتا تھا تو وہ شہر میں لندن میں رہتے تھے تو وہ گھومنے نکل جاتے تھے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں پر جگہ جگہ قہوہ خانے کھلے ہوئے ہیں، اور ان قہوہ خانوں کی میں ہوتا یہ ہے کہ سارا دن لوگ جاتے ہیں اور وہ وہاں بیٹھ کے قہوہ پیتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرتے ہیں. اور جو قہوہ خانے کا مالک ہے وہ بہت چالاک آدمی ہے. اچھا. وہ ان کی باتیں نوٹ کرتا رہتا ہے خفیہ طور پر، اور رات کے وقت وہ ان سب باتوں کو ایک اخبار کی صورت میں لکھ لیتا ہے اور صبح کے وقت وہ اخبار شہر کے امراء کو پہنچا دیتا ہے. واہ. اور انہوں نے اس پر بڑی تنقید کی کہ یہ تو بڑی غلط بات ہے، غیبت بھی کرتا ہے اور لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہے اور ان کے ذاتی معاملات. لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ صحافت کا آغاز کیسے ہوا. او واو. اچھا. تو یہ تھا وہ آغاز جو ہمارے ایک سفر نامہ نگار نے، ایک منشی نے نوٹ کیا کہ یوں اخبار نویسی کا آغاز ہوا. واو. اچھا. دلچسپ، بہت دلچسپ. پھر اس کے مقابلے میں جو جن کا میں ذکر کر رہی ہوں، مرزا ابو طالب لندنی جو واجد علی شاہ کے دربار سے وابستہ بھی تھے، واجد علی شاہ نہیں، معاف کیجیے، اودھ کے دربار سے وابستہ تھے اس زمانے میں. 1799 میں وہ گئے تھے اور 1803 تک وہ وہاں رہے. ان کے تجربات کچھ یہ تھے کہ انہوں نے ان چیزوں کو بھی محسوس کیا جو ہم آج بھی شاید محسوس نہیں کر سکتے. ایک تو یہ کہ مذہبی بحثیں تو سب کے ساتھ ہوتی تھیں، اور وہ مجھے یہ لگا اچھا کہ ہندوستانی مسلمان جو جاتے تھے وہ اپنے مذہب پر قائم رہتے تھے، کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، لیکن وہ مذہب کے معاملے میں متشدد نہیں تھے. وہ دوسروں کو بھی اجازت دیتے تھے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق کام کریں. لیکن انہوں نے 2-3 باتیں، مثلاً انگلستان کے نظام عدالت پر انہوں نے بڑی تنقید کی. اچھا. اور انہوں نے کہا کہ یہ نظام انصاف دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ نظام صرف وکیلوں کے پیسے جمع کرنے کا طریقہ ہے. اور انہوں نے وہاں کے ججز کو، وہاں کے وکیلوں کو، اٹارنیز کو اس کے بارے میں. پھر ایک اور چیز انہوں نے بتائی، بڑا دلچسپ واقعہ. انہوں نے کہا یہاں کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو فوراً فائر بریگیڈ والے آتے ہیں اور وہ مشینیں آتی ہیں، وہ پانی پھینکتی ہیں، سارا گھر تباہ ہو جاتا ہے. جو چیز آگ سے بچ جاتی ہے وہ پانی سے ضائع ہو جاتی ہے اور وہ چلے جاتے ہیں. تو سب لوگ بہت خوش ہیں کہ آگ بجھانے کا نظام موجود ہے، لیکن وہ جانے کے بعد اتنا بڑا بل بھیج دیتے ہیں کہ وہ آدمی گھر بیچ کر وہ بل ادا نہیں کر پاتا. ایک اور چیز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ یہاں ہاٹ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں جہاں بن موسمی پھل اور سبزیاں ہوتی ہیں. اچھا. تو بظاہر تو یہ بڑی اچھی بات لگی کہ اس زمانے میں ہر موسم کا پھل دسترخوان پر موجود ہے، لیکن انہوں نے اس پر تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو غیر فطری طریقے سے پھل اور زرعی تبدیلیاں کر جائیں، یعنی جینیٹک ماڈیفیکیشن جو کی جا رہی ہے، یہ اچھی نہیں ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ 1800 میں 1799 میں ایک آدمی کا یہ ویژن تھا جو آج ہم جس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ جینیٹک ماڈیفیکیشن کے ذریعے پھلوں اور سبزیوں میں جو تبدیلیاں پیدا کی جاتی ہیں وہ انسانی صحت کے لیے مضر ثابت ہوتی ہیں. وہ اس زمانے میں اس شخص نے محسوس کر لیا تھا اور اس کو بیان بھی کیا. بہت خوب. خواتین کے بارے میں سب سے دلچسپ باتیں تھی کہ سب نے خواتین کی آزادی کو سراہا، سب نے ان کی تعریف کی، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو نہیں آزادی ملنی چاہیے. مرزا ابو طالب نے ایک دلچسپ بات کہی. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ہندوستانیوں کو چاہیے ان سے سبق حاصل کریں. انہوں نے عورتوں کو کیسے قابو کیا ہوا ہے. یہ عورتوں کو ایسی پابندیاں ہیں کہ شادی سے پہلے وہ کسی کے گھر میں ٹھہر نہیں سکتی، اپنے شادی کے بعد اپنے شوہر کے سوا نہیں جا سکتی، شوہر کی اجازت کے سوا اپنے میکے نہیں جا سکتی، کسی چیز کی مالک نہیں ہیں. اور ہمارے ہاں تو عورتیں پورے کنبے کی مالک ہیں، سب دولت ان کے پاس ہے، کنیزوں کا ان کے پاس ٹولہ ہوتا ہے، 3 مہینے رشتہ داروں کے گھروں میں جا کے رہتی ہیں. انہوں نے اپنی خواتین کو کام پہ لگایا ہوا ہے، وہ دکان پہ بھی کھڑی ہیں، وہ ریڑھی پر بھی کھڑی ہیں. اب انہوں نے تو اپنی طرف سے بڑی تعریف کی، لیکن جب اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ شائع ہوا تو اس پر بڑی رد عمل آیا. اور اس کتاب کے کئی تراجم ہوئے تھے، اور جرمن میں بھی ہوا، فرینچ میں بھی غالباً ہوا، اور انگریزی میں بھی ہوا.
تو انہوں نے کہا کہ یہ تو انہوں نے ہمارے عہد کی خواتین پر الزام لگایا اور تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ ہم نے اپنی خواتین کو آزادی نہیں دی اور ان لوگوں نے اپنی خواتین کو آزادی دی. تو اس کے رد میں بھی کتابیں شائع ہوئی ہیں. اچھا تو اس طرح کی دلچسپ باتیں ہمیں ملتی رہتی ہیں. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ جو مثال کے طور پہ غرب شناسی ہے اس زمانے میں جو ہندوستان میں 18ویں صدی میں مجھے کچھ 2-3 چیزیں پڑھنے کا اتفاق ہوا. ایک مشہور مورخ تھے ہندوستان کے یوسف خان کمبل پوش کے نام سے, آپ نے ان کو ظاہری بات دیکھا ہوگا. ہمارے جو دینی علوم کے طلبہ ہوتے ہیں ان کو کچھ کانسیپٹس کو سمجھانے کے لیے ادب کا سہارا لینا پڑتا ہے, اس لیے کہ جو ہماری زبان ہے عربی زبان اور قرآن مجید ایک بہت ہی معلیٰ بڑی عرفہ زبان میں, اس کے اسلوب کی ندرت, اس کی زبان کی بانت. تو یہ چیز سمجھانے کے لیے کہ جی متشابہات کیا ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے مخاطبین ہیں وہ ان سے واقف نہیں ہے لیکن آپ ان کو سمجھائیں. تو میں نے بڑی کوشش کی سمجھانے کی. تو آخر کار ایک دفعہ میں یہ یوسف خان کمبل پوش کا برطانیہ کا سفر نامہ پڑھ رہا تھا, تو اس میں انہوں نے پہلی دفعہ ٹرام کے بارے میں ہندوستان کے لوگوں کو بتایا کہ لندن کی گلیوں میں آہنی سلاخیں گڑی ہوئی تھیں اور اس کے اوپر لوہے کا ایک ڈبہ بکٹوٹ گھوڑے کی طرح دوڑے چلا جاتا تھا. تو میں نے اس سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ دیکھو جو چیزیں آپ جانتے نہیں ہو اس کے کانسیپٹ کو اس طرح سے منتقل کیا جاتا ہے. تو یہاں جو ہندوستان کے لوگ تھے یہ کتنا واقف تھے اس زمانے میں, یہ جو مغرب کی تہذیب تھی, مطلب ایک عام آدمی کی سطح پہ کوئی تعارف تھا کہ برطانیہ میں یہ کچھ ہو چکا ہے اور فرانس میں یہ کچھ ہو چکا ہے, اس کی کیا صورتحال تھی؟ نہیں, بالکل واقف نہیں تھے اور بہت حیران ہوئے. اچھا. فٹ پاتھ دیکھ کر حیران ہوئے. تقریباً ہر سفر نامہ نگار نے فٹ پاتھ کا ذکر کیا ہوا ہے کہ سڑک کے کنارے بڑے بڑے راستے بنے ہوئے ہیں جو صرف پیدل چلنے والوں کے لیے اور گھوڑا گاڑی جو ہے ان کے درمیان میں چلتی ہے. پھر پانی کا پہنچانے کا انتظام گھروں میں, پھر سیوریج کے انتظام کے بارے میں. منشی اسماعیل تو یہ دیکھ کر بھی حیران ہوئے کہ انہی دنوں میں ٹاؤن ہاؤسز بننے شروع ہوئے تھے لندن میں. تو انہوں نے کہا کہ اتنے ایک جیسے مکان ہیں اور ان کے دروازے دن رات بند رہتے ہیں اور اگر ان پر نمبر نہ لکھا ہو تو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کہ کس مکان میں ہمیں جانا ہے. اسی طرح ایک اور صاحب نے لکھا کہ ہر دروازے, یہ کچھ برس بعد کی بات ہے, کہ ہر ایک جس پیشے کا شخص اس گھر میں رہتا ہے اس پیشے کے سے متعلق ایک تصویر اس گھر کے سامنے لگی ہے. مثلا اگر کوئی موچی ہے تو دروازے پر جوتے کی تصویر لگی ہے. اچھا. اگر کوئی نان بائی ہے تو دروازے پر نان کی تصویر لگی ہے. اور پھر ان کے گھروں کے کیسے ان کا رہن سہن کیسا تھا, کہ نچلی منزل میں کیا تھا, اوپر کی منزل میں کیا تھا, نوکر پیشہ تھا, ان کے لباس کیسے تھے, ان کا اٹھنا بیٹھنا صبح سے لے کے شام تک ہر چیز ان کو عجیب لگتی تھی. نظام تعلیم پر بہت سنجیدہ انہوں نے گفتگو کی. مثال کے طور پر آکسفورڈ کے بارے میں ہر ایک نے ذکر کیا, اس کی رصدگاہ کے بارے میں, آبزرویٹری کے بارے میں, اس کے وہاں پر لائبریریز کے بارے میں, وہاں لائبریریز میں موجود اسلامی علوم کے ذخائر کے بارے میں. ایک دلچسپ بات جو ان تمام لوگوں نے کہی وہ یہ کہ اس زمانے میں مستشرقین نئے نئے نمایاں ہو رہے تھے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہماری زبانیں سیکھتے ہیں ان کا زبان کا علم بہت ناقص ہوتا ہے اور یہ پوری طرح سمجھ نہیں سکتے, اور اسی ناقص علم کو پریس کی مدد سے اتنا زیادہ پھیلا دیتے ہیں کہ وہی اس زمانے کی حقیقت بن جاتا ہے. اب یہ بڑی اہم بات ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ظاہر ہے پریس کے بہت فوائد ہیں, لیکن اس میں سے جو نقصان انہوں نے نکالا وہ یہ تھا کہ وہ ناقص چیزیں بھی پہنچ جاتی ہیں دور دراز تک. البتہ پریس کی اس اعتبار سے بہت تعریف کی کہ اس کی وجہ سے علم میں اتنا فروغ ہوا, کتابیں گھر گھر لکھی جاتی ہیں, پڑھی جاتی ہیں, پہنچ جاتی ہیں, یعنی علوم تک رسائی حاصل ہو گئی. پھر یتیم خانوں کا تصور, پھر فلاحی اداروں کا تصور, بینک کا تصور, اور اس بینک پھر جو ہمارا پارلیمنٹ کا تصور ہے یہ بھی ایک نئی چیز تھی نا ظاہر ہے اس زمانے میں. پھر آئینی بادشاہت کا تصور کہ ان کے ہاں ان کو ان کے جو انگریز ساتھی تھے انہوں نے یہ سمجھایا تھا کہ یہ بادشاہت جو ہماری ہے تمہاری جیسی نہیں ہے. تمہارے ہاں تو بادشاہ مطلق العنان ہوتا ہے, ہمارے ہاں بادشاہ پارلیمنٹ کا پابند ہے. اور یہ اب آئینی بادشاہت کا لفظ استعمال نہیں ہوا لیکن انہوں نے اس کی وضاحت ضرور کی ہے. تو اس زمانے کے جتنے اہم نظام تھے, خواہ وہ ٹیکس کا نظام ہو, خواہ وہ جاگیرداروں کی کس طرح سے وہ آپس میں مل کر ہاؤس آف لارڈز, ہاؤس آف کامنز, ان سب کا رول, نظام انصاف, پھر بادشاہی کا جو نظام تھا ان کے ہاں, ان سب باتوں پر ان کے تبصرے ملتے ہیں. اور بڑے میں سمجھتی ہوں کہ بہت گہرائی سے انہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. لیکن حیرت بہرحال ان کی تھی, خاص طور پر سڑک پر رات بھر روشنی ہونا, لیمپ جلنا,
پھر گھوڑے کتنے توانا تھے اور کتنی تیزی سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے تھے، ڈاک کا انتظام ہندوستان میں بھی اس سے پہلے مغلوں کے دور میں یہ سب چیزیں موجود تھیں یقیناً، لیکن میرا خیال ہے 18ویں صدی تک آتے آتے ہندوستان میں جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ کمزور ہو چکی تھی، تو ان لوگوں کا تجربہ وہ نہیں تھا جو مغل زمانے کا دور عروج تھا، جس میں ایڈمنسٹریشن بھی بہت اچھی تھی اور جس میں ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، تو بہت ان کی دلچسپ چھوٹی بہت چھوٹی ہی حیرتیں ہیں۔ دلچسپ نکات ہیں، بلکہ آپ کی کتاب کو پڑھنے کا اب زیادہ اشتیاق ہو گیا، کیونکہ خواہش ہوتی ہے کہ اس زمانے کی حرکیات کو سمجھا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ترجمہ آپ نے خود بھی کیا اور ترجمے کی روایت سے بھی آپ کی شناسائی ہے، خود ادب کا پس منظر ہے۔ ہمارے یہاں ترجمہ کرنے کے حوالے سے بہت ساری تھیوریز ہیں، نقطہ نظر ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ترجمہ کبھی بھی جو اصل متن ہے اس کی مکمل ترجمانی نہیں کر سکتا، اور پھر ایک طرح کا محتاط رویہ بھی سامنے آتا ہے جو ہمارے ہاں ابتدا میں قرآن مجید کے تراجم ہوئے، اس میں لفظی طور پہ چیزوں کو بیان کرنا، اس سے جو اس کے ادبی محاسن ہوتے ہیں اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا زندگی بھر کا حاصل کیا ہے ترجمے کے حوالے سے، کہ ترجمے میں جو متن ہے اس کا پابند رہ کر کام کرنے سے آپ ابلاغ کر سکتے ہیں، یا مدعے کا ابلاغ یہ ترجمے میں اصل حیثیت رکھتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ دونوں باتیں بہت ضروری ہیں۔ متن کی پابندی اس لحاظ تک تو ضروری ہے یقینی طور پر کہ منشاء مصنف پوری طرح واپس، اگر ہم منشاء مصنف سے انحراف کر لیں گے تو پھر وہ ترجمہ نہیں رہے گا۔ صحیح۔ تو میں سمجھتی ہوں منشاء مصنف کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی جس زبان میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس زبان کے اسلوب کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ ایک بہت معروف مترجم، ابھی ان کا انتقال ہوا کچھ سال پہلے، یہیں آپ کے امریکہ میں تھے، محمد عمر میمن صاحب، جی۔ تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے ترجمے کو سلیس یا عام فہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں اس زبان کا فلیور نہیں آنے دیتے جس زبان سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو اس پر بہت بحث بھی ہوتی رہی، اور یہ میرا خیال ہے ڈیبیٹیبل بات ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہم ترجمے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی سورس لینگویج کی کیفیت کو پہنچا دیں، پھر تو ہمیں اس زبان کے اسلوب کو اور اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ترجمے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس منشاء مصنف کو آگے پہنچائیں، تو پھر ہمیں جو ٹارگٹ لینگویج ہے اس کی نزاکتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جس زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں ان دونوں اس زبان کے لحاظ کو اپنے مد نظر رکھیں۔ ایک بہت بہت اہم بات ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا جی، آپ اکادمی ادبیات پاکستان کی پہلی خاتون چیئرپرسن بھی ہیں۔ پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ اکادمی کا لفظ جو ہے وہ اکیڈمی کا اردو ترجمہ کی ہے اس میں؟ اچھا، یعنی اردو لغت میں بھی شامل ہوا ہے؟ جی ہاں، نہیں کافی عرصے سے ہے۔ اچھا ٹھیک، تو اس کا کیا غرض و غایت ہیں، اہداف و مقاصد ہیں، اور آپ کا وہاں پر پہنچنا بطور خاتون کے اس کی پہلی چیئرپرسن کی حیثیت سے کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا کر رہے ہیں وہاں پہ آپ لوگ؟ جی، یہ پاکستان کا سب سے بڑا ادبی ادارہ ہے، 50 سال ہو گئے اسے قائم ہوئے، اس سال ہم اس کی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد ہے پاکستان کی تمام زبانوں کے ادب کو فروغ دینا اور ادیبوں کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا۔ اچھا، تو اس ادارے کے ذیل میں ہم ان مقاصد کے تحت مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز یا سرگرمیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کتابیں چھاپتے ہیں، رسائل چھاپتے ہیں، تراجم چھاپتے ہیں، ہم مختلف ممالک کے ساتھ MOUs یا معاہدے سائن کرتے ہیں، اور ان معاہدوں کے تحت ہم دوسری زبانوں کے تراجم بھی اپنے ہاں اور اپنی زبانوں کے تراجم ان کے ہاں کرتے ہیں۔ ایکسچینج آف رائٹرز یا وفود کے تبادلے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں سے دوسرے ممالک میں، دوسرے ممالک سے ہمارے ہاں۔ پھر ہمارے ہاں مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، نیشنل انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں، ہفتہ وار پروگرام ہوتے ہیں، کئی طرح کے پروگرام۔ اپنی پاکستانی زبانوں کے تراجم ہم شائع کرتے ہیں۔ پھر ہم ایوارڈ دیتے ہیں، مثال کے طور پر پاکستان کا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ کمال فن ایوارڈ ہے، اس وقت وہ 10 لاکھ روپے ہم اس کے ساتھ دیتے ہیں، اور وہ پیسوں سے زیادہ اس کے اعزاز کی بات ہے، تو ہم 30 سے زیادہ ایوارڈ اب تک دے چکے ہیں۔ پھر ہم اس وقت 23 نیشنل لٹریری ایوارڈز دیتے ہیں، اچھا، جس میں 9 مختلف زبانوں کی، بلکہ اب تو وہ 9 سے زیادہ ہو گئی زبانیں، ان زبانوں کی نظم اور نثر کی بہترین کتاب جو سال میں چھپی ہوتی ہے اس پر انعام دیتے ہیں۔ ابھی آج کل ہم 2025 کی مطبوعہ کتابوں پر ایوارڈ کا ہم نے اعلان کیا ہوا ہے، اور لوگ ہمیں کتابیں بھیج چکے ہیں، ہم وہ جیوری کو بھیج رہے ہیں۔ تو یہ ہر سال ہم یہ تقریباً 23 ایوارڈ ہم دیا کرتے ہیں۔ پھر ہم جو مستحق ادیب اور شاعر ہوتے ہیں
ان کو امداد بھی فراہم کرتے ہیں. اب آج کل ہم 13,000 روپے مہینہ کے اعتبار سے تقریباً لگ بھگ 1,000، یہ تعداد اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، لیکن 1,000 ادیبوں کو امداد دیتے ہیں. پھر ہم اس وقت تقریباً 35 ادبی تنظیموں کو گرانٹس دیتے ہیں جو مختلف صوبوں سے تعلق رکھتی ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ادبی سرگرمیوں کا فروغ دیں اپنے اپنی زبانوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں. یکمشت امداد بھی دیتے ہیں، کوئی اچانک میڈیکل ایمرجنسی ہو جائے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ بھی ہم ادیبوں کو دیتے ہیں. تو اس طرح ہمارے پاس پاکستانی زبانوں کا ایک میوزیم ابھی ہم نے حال ہی میں قائم کیا ہے. اس میں ہم نے 74 پاکستانی زبانوں کا بنیادی معلومات ان کی ڈسپلے کی ہیں. پھر ابھی ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے چائے باتیں اور کتابیں کے نام سے. یہ ہم نے ایک انفارمل پلیٹ فارم بنایا ہے کہ جہاں لوگ بس آ کر بیٹھیں اور آپس میں بات چیت کریں. اس کا کوئی سٹرکچر نہیں ہوتا، کوئی ناظم نہیں ہوتا. ہم سب لوگ جو بھی آنا چاہیں، ہمیں طالب علم بھی آتے ہیں، مصور بھی آتے ہیں، فنکار بھی آتے ہیں، تھیٹر کے لوگ بھی آتے ہیں، ادیب بھی آتے ہیں، اور وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ مکالمے کی فضا کو فروغ دیا جائے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں تحمل، رواداری اور ایک دوسرے سے بات چیت کرنا اور ایک دوسرے سے اختلاف رائے رکھنے کے باوجود تہذیب و شائستگی کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو اس فضا کو برقرار رکھنے کے لیے یہ پروگرام بڑا دلچسپی. پاکستان جیسے ماحول پس منظر میں اگر ادب اور اس طرح سے جو تہذیبی ورثہ ہے اس کے فروغ کے لیے حکومتی سرپرستی میں آپ بتا رہی ہیں 50 سال سے یہ کام ہو رہا ہے، تو بڑا لائق تحسین ہے. اچھا، یہ آپ نے بتایا کہ پاکستان کی تمام زبانوں کے فروغ کے پس منظر میں یہ ادارہ جو ہے وہ فعال ہے. تو ہمارے یہاں ایک بڑی ڈیبیٹ ہے، اور بالخصوص بلکہ بڑی شکایت ہے اور بڑی شکوہ ہے ان قوموں کا جو پاکستان میں اپنی علاقائی زبانیں رکھتی ہیں کہ اردو کو ایک طریقے سے ان کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے، یا اردو کا فروغ ہر جگہ ہوتا ہے. ان کی جو یہ جداگانہ صلاحیت ہے یا حیثیت ہے، اس کو قومی سطح پر کہیں اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا. صرف سندھی ہے یا باقی جو لوکل زبانیں ہیں، سرائکی ہے، اس طرح کی. تو اردو کا تعلق آپ پاکستان کی جو مقامی زبانیں ہیں ان کے ساتھ ان کو تحلیل کر کے اردو کی سرپرستی کا لیتی ہیں، یا اردو ان کی تکمیل کی راہ میں ہے؟ گویا اردو، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ ظاہری بات ہے پاکستان کے قیام کے بعد ہی بنگلہ دیش میں جو سب سے بڑا ہمارا ایک نزاع ہوا وہ اردو ہی کا وہاں پہ فروغ، اگرچہ ان کی اپنی زبان تھی. تو اس کو کیسے دیکھتی ہیں جو ایک کانفلکٹ پاکستان کی اپنی سوسائٹی کے اندر موجود ہے؟ میرا خیال ہے اس کو کھلے دل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. زبانوں کی یہ کثرت ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہماری طاقت ہے، کمزوری نہیں ہے. بدقسمتی سے کچھ فرقے اس کو ہماری کمزوری بنا دینے پر تلے ہوئے ہیں. جتنی زبانیں ہمارے پاس بولی جاتی ہیں، ہر زبان ایک کلچر کی نمائندگی کرتی ہے. ہر زبان ایک خیال، ہر لفظ ایک خیال کی نمائندگی کرتا ہے. جب کوئی لفظ مرتا ہے، ایک خیال مر جاتا ہے، ایک طرز احساس مر جاتا ہے، ایک زاویہ فکر مر جاتا ہے. تو جتنی بھی زبانیں ہمارے ہاں بولی جائیں، ہمیں ان کو اپنانا چاہیے. میرا بالکل واضح نقطہ نظر ہے، اور ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے. ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا یا ان کے بولنے والوں کو حقیر سمجھنا یہ ایک غیر انسانی رویہ ہے، اور اس کی مذمت ہونی چاہیے. ایک بات. اب رہ گئی اردو کی بات. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ حالانکہ میری اپنی ذاتی زبان، میری مادری زبان پنجابی ہے، اردو نہیں ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسی ریاست میں جس میں 70 سے زیادہ زبانیں بولی جا رہی ہوں، اور اس میں سے 8 10 15 یا 16 زبانیں ایسی ہیں جو نسبتاً بڑی زبانیں ہیں جن کے بولنے والے تعداد میں زیادہ ہیں. اب وہ ریاست کیا کرے گی؟ ظاہر ہے کہ اسے ایک ایسی لنگوا فرانکا کی ضرورت پڑے گی جو تمام علاقوں کے لوگوں کے درمیان مشترک ہو، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکیں. اب آج اسلام آباد میں اگر کوئی بلوچستان کا آدمی آ کر کاروبار کرنا چاہتا ہے، یا خیبر پختونخوا کا آدمی کاروبار کرنا چاہتا ہے، یا سندھی بھائی آ کر کاروبار، تو وہ کس زبان میں کریں گے؟ ظاہر ہے کہ ان کو ایک زبان کی ضرورت ہے. زبان کا تعلق ایک تو تہذیب سے ہے، ایک معاشیات سے بھی ہے. تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، ایک مشترک زبان کی ضرورت ہے، اور اس مشترک زبان کے حوالے سے اردو بنیادی کردار ادا کر رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے، یہ ایک بالکل فطری بات ہے کہ جب ہمارے پاس ایک سے زیادہ زبانیں ہوں تو وہ زبان آگے نکل جاتی ہے جس کا سرمایہ زیادہ وسیع ہوتا ہے، جس کے اندر ایک تاریخ ہوتی ہے، ایک تہذیبی سرمایہ ہوتا ہے، ایک طویل تاریخ ہوتی ہے. اور تہذیبی سرمایہ سے مراد صرف ادب یا شاعری نہیں ہے، علم بھی ہے. علوم کے تراجم جس زبان میں زیادہ ہوتے ہیں، میں سمجھتی ہوں پاکستانی زبانوں میں سندھی ایک ایسی زبان ہے
جس نے علوم پر توجہ دی ہے. اور اب میں دیکھ رہی ہوں کہ بلوچی اور براہوی میں بھی علوم پر توجہ دی جا رہی ہے، تراجم ہو رہے ہیں. اور مجھے امید ہے، میں یقین رکھتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا کریں گے کہ وہ اپنی زبانوں کو بھی علمی زبانوں میں تبدیل کر لیں گے. جس روز وہ اس مقام پر پہنچ جائیں گے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ علوم، جدید علوم کے بھی ذخائر موجود ہوں گے، تو وہ بالکل اپنی جگہ بنا لیں گی. لیکن اس وقت تک ہمارے پاس اردو ایک ایسی زبان کے طور پر موجود ہے جس کی کئی سو سال کی تاریخ ہے، اور جس میں صرف مذہبی یا ادبی علوم ہی نہیں ہیں بلکہ سائنسی علوم کا ذخیرہ بھی موجود ہے، یا پھر اس ذخیرے کو ترجمہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے. یعنی زبان کی فلیکسیبلٹی بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا. زبان کثرت استعمال سے اپنے طویل تجربے کے بعد اس مقام پر پہنچتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیچیدہ خیالات کو ادا کرنے کے قابل ہو جاتی ہے. تو اردو میں اب کافی حد تک یہ صلاحیت آ چکی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اسی وجہ سے اردو کو باقی زبانوں کی نسبت ایک فوقیت حاصل ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت پاکستانی زبانوں کو اور خود اردو سے خطرہ نہیں ہے، بلکہ خود اردو خطرے میں ہے. میں پاکستان کا جو آنے والا منظرنامہ ہے اس میں اردو کیا کسی کی جگہ لے گی، اردو کا تو اپنا وجود خطرے میں ہے. کیونکہ وہی بات جو ہم پاکستان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، اب دنیا ایک گلوبل گاؤں بن چکی ہے. انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے انسان پوری دنیا سے مخاطب ہونا چاہتا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ ہم اپنی کمیونٹی سے، اپنے لوگوں سے جن کے ساتھ ملتے جلتے ہیں ان سے کمیونیکیٹ کرتے تھے. پھر ہم اپنے ملکی سطح پر دوسروں سے کمیونیکیٹ کرنے لگے. اب ہم عالمی سطح پر کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو جب ہم عالمی سطح پر اپنی گفتگو ابلاغ چاہتے ہیں اپنی بات کا، یا ان کی بات سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں عالمی زبانوں کی طرف بھی جانا پڑے گا. اور عالمی زبانوں کے پیچھے بہت بڑی بڑی تہذیبیں اور سرمایہ موجود ہے جو ان زبانوں کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے. تو اب تو اردو بھی اس مقابلے میں ہارتی چلی جا رہی ہے. میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اگلی نسلوں میں اردو کا چلن بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ہمیں ضرور اپنی زبان پر توجہ دینی چاہیے، اپنی تمام پاکستانی زبانوں کو اپنانا چاہیے. ان کی محبت، ان کی عزت، ان کے فروغ کی کوششیں ہمارا فرض ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اردو جو اس وقت ہماری قومی زبان ہے، اس زبان کو بھی اپنا دشمن نہیں سمجھنا چاہیے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اردو ہماری دشمن زبان ہے، ان کو حالات کا درست اندازہ نہیں ہے اور وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں. اردو ان کی دشمن نہیں ہے. اردو ان کو بہتر ایک آپشنز فراہم کر سکتی ہے اگر ہم اس کو اپنائیں اور اپنی قومی زبان کے طور پر اس کو اختیار کریں. بہت ہی گہرائی، بڑی بصیرت افروز پہلو ہے ڈاکٹر صاحبہ جو آپ کی اس چیز سے سامنے آیا ہے. چند گفتگو کے اتنے موضوعات ذہن میں آ رہے ہیں، اور یہ چونکہ اچانک سے گفتگو کا موقع پیدا ہوا، کوئی اس پہ منظم طور پہ چیزیں ہم نے مرتب نہیں کی، لیکن آپ کے علم سے استفادہ میں چاہتا ہوں کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ہو سکے. چند 2-3 پہلو اور میں جاننا چاہتا ہوں. اچھا، آپ نے بات کی پاکستان میں اردو کی جو زبوں ہے، اور اس کا سب سے زیادہ شکار ہم خود ہیں. ہمارا جو مکتبہ فکر ہے، چونکہ وہ اپنے اسلوب نگارش میں، وہ اپنے بیان و ابلاغ میں اردو کی خاص سطح رکھتا ہے، بلکہ پورا کا پورا بیانیہ ہے جو مذہبیات کو اردو زبان میں ابلاغ کے لیے نئے طریقے کی ندرت، وہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو دبستان شبلی ہے اس نے پیدا کی ہے، اور غامدی صاحب، اور اس سے پہلے حمید الفراحی، مولانا اصلاحی، اور یہ ہمارے سید سلیمان ندوی، شبلی نعمانی، ان سب نے. تو ایک بڑا شکوہ جو اس وقت ہم سے ہماری قوم کرتی ہے، ہم دنیا بھر میں اردو ہی میں گفتگو کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جی آپ کی زبان بڑی مشکل ہوتی ہے، ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اب ہمارے بھی ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں بھائی اپنی زبان کو تھوڑا تم پست کرو، گویا جو زبوں حالی نیچے ہے تم بھی اس کو اپنے دامن میں شامل کر کے نیچے اتر جاؤ. تو جو چیز اس وقت بڑی تکلیف دہ ہے وہ یہ کہ جو ہمارا ورثہ تھا، جو ہماری تہذیبی اساس تھی، اعلیٰ زبان، اعلیٰ خیال کی پیکر ہوتی ہے. مطالبہ یہ ہو رہا ہے لوگوں کی طرف سے، عوام کی طرف سے، جمہور کی طرف سے، کہ آپ اس پستی کو جس کو ہم نے شعوری طور پر قومی سطح پہ اپنا لیا، آپ بھی اپنائیں. گویا جو علماء ہیں، جو دانشور ہیں، جن کا کام تحفظ ہے اپنے تہذیبی ورثے کا، وہ بھی اس جگہ پہ آ جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ اس پہ مجھے رہنمائی دیں کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوا. ہمارے ہاں اس وقت پاکستان میں جو آپ کو انتہا پسندی نظر آتی ہے، جو آپ کو منافرت نظر آتی ہے، یہ سب کا سب اصل میں تہذیب اور زبان سے دوری. زبان آتی ہے، نزاکت آتی ہے، تحفظ آتا ہے، احساس آتا ہے. کیا فرماتی ہیں آپ اس بارے میں؟ کیونکہ میرے دل میں بڑا درد ہے، اور میں اس معاملے میں بڑا دکھی ہوں، اور مجھے لگتا ہے ہماری آخری نسل ہے اس وقت جو اردو زبان کے ساتھ اپنا دامن ہم نے جوڑا ہوا، ورنہ اس کے بعد خاتمہ ہی خاتمہ ہے. کیا سمجھتی ہیں آپ کہ اس کا نقصان کس سطح پر ہوگا؟ ہماری قوم کو، ہماری شخصیات سے ہمارا تعلق کٹ جائے گا،
مذہب سے ہمارا تعلق کٹ جائے. گزشتہ 300 سالوں میں جو اردو زبان میں مذہب کی خدمت ہوئی ہے کسی اور زبان میں نہیں ہوئی. تو اس زبوں حالی سے جو پاکستانی معاشرہ ہے, یہ ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں, ان کے لیے کتنا خطرہ ہے؟ اگر اردو ختم ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا کیا چیزیں جائیں گی ان کے یہاں سے؟ 2 باتیں میں کہنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ مشکل اور آسان بالکل ریلیٹو ٹرمز ہیں. یہ آپ کے حالات کے ساتھ جو چیز میرے لیے مشکل ہے میرے بچے کے لیے وہ بہت مشکل ہوگی, لیکن جو چیز میرے بچے کے لیے مشکل ہے میرے لیے آسان ہو سکتی ہے. تو یہ صرف نہ آنے کی بات ہے. اگر آپ کو آتا ہے کوئی چیز, آپ سمجھ سکتے ہیں, کسی چیز کو سیکھ لیا ہے تو وہ آسان ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں جو میرا اب تک کا تجربہ ہے اور میں جس نتیجے پر پہنچی ہوں وہ یہ کہ ہم نے پچھلے کوئی 30-35 برس سے اردو کو اپنے نظام تعلیم میں بالکل ناکارہ کر دیا. ہمارا نظام تعلیم خاص طور پر اردو زبان کے حوالے سے بہت ہی ناکارہ رہا ہے. زبان نہیں پڑھائی گئی, زبان کو بطور زبان نہیں پڑھایا گیا. اور اب دنیا اتنی آگے چلی گئی, جیسے انگریزی کی ہم مثال لیں, انگریزی کی تدریس کے لیے ایک علیحدہ ڈسپلن بن چکا ہے, ٹیچنگ آف انگلش ایز اے فارن لینگویج. اور اس میں آپ کو زبان کی تدریس کے جدید طریقے سکھائے جاتے ہیں, جس سے ہمارے بچے انگریزی کو نسبتاً بہتر سیکھ لیتے ہیں, آسانی سے سیکھ لیتے ہیں بنسبت اردو کے, کیونکہ اردو کو بطور زبان بالکل پڑھایا نہیں جا رہا. بدقسمتی ایک تو یہ ہے. تو اور اس سے جو نتیجہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ آپ دکھی ہیں, وہ بالکل ہم بھی دکھی ہیں. ایک تہذیبی بحران پیدا ہوگا اور ہو رہا ہے, اور وہ تہذیبی بحران کسی ایک سمت یا کسی ایک جزء تک محدود نہیں رہے گا. وہ ہمارے پورے اجتماعی وجود کو گھن کی طرح کھا رہا ہے. ہماری شخصیت میں وقار اور استحکام پیدا نہیں ہو رہا, اور ہم بالکل بے جڑ کے پودے کی طرح ہیں جو گملے میں اگا ہوا ہے اور جس کو کہیں سے بھی کاٹا جا سکتا ہے. یہ بالکل درست ہے آپ نے فرمایا. بہت دنیا کی قومیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی زبانیں ہیں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں, مگر اپنی زبان میں تعلیم دیتی ہیں اور اس پر ناز بھی کرتی ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو زبانوں کی کثرت ہے, اس کو استعمال کیا گیا ہے منافرت پیدا کرنے کے لیے. اس منافرت کو دور کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں اردو بولنے والوں کا زیادہ بڑا کردار ہونا چاہیے کہ وہ زبانیں جو خود کو چھوٹا سمجھتی ہیں یا دوسرے انہیں چھوٹا کہتے ہیں, انہیں اپنے ساتھ چلانے کی ضرورت ہے. یہ چھوٹی سی بات ہے. میں نے تجربہ یہ کیا ہے کہ آپ دوسرے کو عزت دیتے ہیں, اس کی زبان کو عزت دیتے ہیں, وہ بھی آپ کو عزت دیتا ہے. اور جب ہم کسی بھی طرح سے ان کی عزت میں کمی کرتے ہیں یا ان کو حقیر سمجھتے ہیں تو جواباً ایک منافرت اور ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز کی طرف میں ضرور اشارہ کرنا چاہوں گی. میں نے بہت 35 سال میں تدریس سے وابستہ رہی ہوں. یہاں آنے سے پہلے, اکیڈمی میں آنے سے پہلے میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ڈین تھی, پھر استاد تھی. میری تدریسی زندگی کا حاصل یہ ہے, اور میں اردو کے شعبے سے وابستہ تھی, کہ اب اگر پاکستان میں اور ہندوستان میں بھی وہاں زیادہ ہو چکا ہے, اردو کا مستقبل ہے تو وہ مدارس سے وابستہ ہے. واو, اچھا. کیونکہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ جو مدارس کے طالب علم ہیں وہ اردو زبان کو بہت بہتر طریقے سے جانتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, اور نہ صرف اردو بلکہ فارسی اور عربی سے بھی واقف ہیں. تو وہ اردو کی جڑ سے بھی واقف ہیں, اس کے منابع سے بھی واقف ہیں, اردو الفاظ کے. تو ان کے ہاں زبان کا ذوق بہت بہتر ہے. واہ. اور اب میں نے یہ بھی دیکھا کہ ادب کا ذوق بھی ان کے ہاں پر. جو ہم یہ سمجھتے تھے کہ مدارس میں پڑھنے والے شاید ادب کو بہت ہی فضول چیز سمجھتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں, میں نے دیکھا کہ مدارس کے طالب علم, میں کئی ایسی ورکشاپس اٹینڈ کر چکی ہوں. اکیڈمی میں ہمارے پاس مدارس کے وفود آئے ہیں طالب علموں کے, ان کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے, اور میں نے ان کے ذوق اور ان کی سمجھ بوجھ کو بہت بہتر پایا ہے یونیورسٹیوں کے طالب علموں سے. اور چونکہ اب مدارس میں جدید علوم بھی پڑھائے جا رہے ہیں, تو مجھے یقین ہے کہ جو مدارس کے لوگ ہیں وہ اردو کو زندہ رکھیں گے. بہت خوب راؤ صاحبہ, یہ تو بڑے کمال کی بات ہے جو سامنے آئی ہے. ہم بھی جب دینی مدارس سے خود چونکہ وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں, اسی پس منظر سے نکلے ہیں, تو ان کا جو اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرقہ وارانہ تعصب کے زیر اثر تعلیم دی جا رہی ہے, تو ہم متبادل ماڈل تجویز کرتے رہتے ہیں ان کو کہ بھئی آپ 2 شعبے بنائیں. ایک اختصاصی تعلیم کا, اس میں وہی ذہن آئے جو ایک اسکالر بننے کی کیپیسٹی رکھتا ہے, صلاحیت رکھتا ہے,
اور باقی تعلیم بالغاں عام طور پہ تعلیم عامہ کا نظام بنائیں، لیکن اس پس منظر میں پاکستان میں اور اتنا بڑا انفراسٹرکچر موجود ہے، یعنی مدارس کے پاس عمارتیں ہیں اور پھر اخلاص ہے، وہ لوگ لگے ہوئے ہیں اللہ کے دین کی خاطر، ان کے ہاں وہ کوئی محض کوئی کسی شعبے کا انتخاب نہیں پیسوں، تو زبان کے فروغ میں بہت کردار ہیں جو مدارس ادا کر سکتے ہیں۔ آخری ایک پہلو ڈاکٹر صاحبہ، ہم نے یہ دیکھا ہے ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا المیہ ہے، بلکہ انسانوں کا بڑا المیہ ہے، مغرب ہم سے زیادہ آگے تھا جب آپ یہاں پڑھتے ہیں، خواتین کے بارے میں جو کچھ رویے رہے، ایک پدر سری کا پورا پس منظر ہے، اس میں ایک خاتون جب فلرش کرتی ہے، اس سطح پر پہنچتی، اور آپ نے زندگی کے نشے و فراز سے گزر کے مقابلہ کیا۔ ہم نے یہاں کوشش کی اپنے ادارے میں کہ جو غامدی صاحب کو یا خود دینیات کو سمجھنے والی خواتین یہاں آتی ہیں، ان کی ایک جداگانہ شناخت، ان کی حیثیت، ان کے کام، بلکہ بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، جس کرسی پہ آپ بیٹھی ہیں، کچھ عرصہ پہلے یہاں پر ایک محقق تشریف لائے تھے، ڈاکٹر اکرم ندوی ان کا نام ہے، اور انہوں نے تحقیق کی ہے اس بات پر کہ مسلم تہذیبی روایت میں جو خواتین محدثات اور علماء تھیں، ان کا ایک آرکائیو بنایا ہے، اور 10,000 سے زیادہ خواتین کا نام انہوں نے دریافت کیا ہے، تلاش کیا ہے۔ ایسی خواتین بھی تھیں جو مسجد نبوی میں درس دیتی تھیں، اور بڑے بڑے علماء محققین ان کے درس میں جا کر شامل ہوتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد ہمارے یہاں خاص طور پہ بر صغیر میں ایک بڑا انحطاط ہے خواتین کو اس طرح، تو ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ اور ہمارے ادارے سے اس وقت ایک باقاعدہ شمارہ ہے جو مذہب سے متاثر خواتین نکالتی ہیں صالحات کے زیر عنوان، اور میں چاہوں گا انشاءاللہ وہ بھی آپ کا انٹرویو سنیں گی، ان کے لیے بھی کوئی پیغام، اور عمومی طور پہ پاکستان میں جو خواتین آگے بڑھنا چاہتی ہیں ان کے لیے کوئی سورس آف انسپریشن، کوئی میسج آپ کا۔ ایک بات تو میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اگرچہ میرا تعلق سماج کے بالکل عام لوور مڈل گھرانے سے تھا، اور اس وقت سے لے کر اب تک مجھے زندگی میں کہیں کوئی ایسی ذاتی سطح پر رکاوٹ نہیں محسوس ہوئی، نہ والد کی طرف سے، نہ بھائی کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے، نہ بیٹے کی طرف سے، اور نہ ہی اپنے کولیگس کی طرف سے۔ میں اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی کہہ سکتی ہوں، فضل و کرم کہوں یا خوش قسمتی کہوں، لیکن مجھے ذاتی طور پر، لیکن اس کے باوجود میں ظاہر ہے جس معاشرے میں رہتی ہوں محسوس تو کرتی ہوں کہ اس معاشرے میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ خواتین کی سپیس کم ہے۔ کچھ تو ایسا ہے کہ شعوری طور پر کم ہے، اور کچھ یہ ہے کہ غیر شعوری طور پر ان کو ایک پیچھے دھکیلنے کا ایک ایسا سسٹم موجود ہے جو نظر نہیں آتا۔ آپ کہہ نہیں سکتے کہ کسی جگہ پر آپ کو موقع نہیں دیا گیا، موقع دیا جاتا ہے، لیکن وہاں کچھ ایسے نادیدہ سے اثرات ہوتے ہیں کہ خواتین خود بخود سمٹ جاتی ہیں، اپنی عزت بچا لیتی ہیں، اب اس باتوں گفتگو کا مرکز بننا پسند نہیں کرتی، اپنے خاندان کو توڑنا پسند نہیں کرتی، تو ان کی صلاحیتیں اس حوالے سے کام میں نہیں آتی۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتی ہوں پاکستان میں خواتین کو سہولیات بھی حاصل ہیں، اور اگر وہ اپنے راستے پر چلنا چاہیں تو مواقع کچھ نہ کچھ مل جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر میں کوریا گئی تو مجھ سے اسٹوڈنٹس پوچھنے لگے آپ پڑھاتی ہیں یونیورسٹی میں، آپ بتائیے آپ کی تنخواہ میں اور آپ کی جو کولیگ مرد ہیں ان کی تنخواہ میں کتنا فرق ہے؟ تو میں بہت حیران ہوئی، میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے، ایک جیسی تنخواہ ہے ہماری؟ تو ان کا اچھا، یہ ابھی 10-15 سال پہلے کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں تو خواتین اور مرد اگر ایک ہی پوسٹ پر کام کریں تو خواتین کی تنخواہ کم ہوتی ہے۔ دلچسپ، اس کو ہم بڑے پروگریسو ہیں اس لحاظ سے۔ تو میں نے کہا نہیں، ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اسی طرح اپنی ملازمت میں بھی میں نے دیکھا کہ خاتون ہونے کی وجہ سے کبھی کسی نے مجھے روکا نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ خاتون ہونے کی وجہ سے بہت سے ایسے مواقع یا ایسی سہولیات جو مرد آگے بڑھ کر حاصل کر لیتے ہیں، خواتین اس میں شامل نہیں ہونا چاہتی ہیں، کیونکہ ان کے لیے جو طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں خواتین ان سے گریز کرتی ہیں۔ تو یہ بات تو ضرور ہے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتی ہوں کہ بہت سی خواتین آگے آ بھی رہی ہیں، تعلیم بھی حاصل کری ہیں۔ میں نے تو یونیورسٹیوں میں دیکھا، ہمارے سوشل سائنسز میں، لینگویجز کے شعبوں میں خواتین ہی کی تعداد زیادہ ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی، وہاں خواتین کا ایک الگ کیمپس ہے، مردوں کا الگ کیمپس ہے، ان دونوں کی تعداد آہستہ آہستہ بالکل برابر ہو گئی۔ اچھا، سہولیات آدھی سے بھی کم خواتین کو ہیں، یعنی ان کا ایک چھوٹا سا کیمپس ہے، باقی پوری یونیورسٹی مردوں کے لیے، ان کے لیے لیبس ہیں، ان کے لیے اس کے باوجود جب کانوکیشن ہوتا ہے تو ڈگری لینے والوں کی تعداد خواتین کی مردوں سے ڈبل ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں آخر خواتین ایکسل کر رہی ہیں۔ اور پھر یہ بھی میں نے دیکھا اسلام آباد میں کالجز کے اندر جب رزلٹ آتا تھا، جن زمانے میں کالجز بڑے امپاورڈ تھے، اب تو خیر کالجز کا وہ رول نہیں رہا،
تو ہمیشہ خواتین کے کالجز کا ڈسپلن، ان کا رزلٹ، ان کی کارکردگی مردوں کے کالجز سے بہت بہتر ہوتی تھی. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہمیں ہر شعبے میں خواتین نظر آ رہی ہیں. چلیے بہت ہی اچھی بات ہے. غامدی صاحب سے کیا، کیونکہ پس منظر یہ تو ہے، لیکن کیا کوئی چیز وجہ بنی سننے کی یا ان سے ایک تاثر قائم کرنے کی؟ بالکل ہمارے زمانے کے اہل علم میں سے ہیں، اور جو قحط الرجال کا زمانہ ہے، اس زمانے میں ایسے لوگوں کا ہونا غنیمت ہے جو صاحب علم ہیں اور جو اپنے معاشرے کو میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور فکری طور پر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ ہمارا جو عہد ہے اس میں محض معلومات کافی نہیں ہیں. معلومات کے نتیجے میں جو دانش پیدا ہوتی ہے، اس دانش کو فروغ دینا ضروری ہے. تو غامدی صاحب ان چند لوگوں میں سے ہیں ہمارے عہد کے جو اپنی فکر سے، اپنے خیالات سے اپنی دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں اور عمومی طور پر بھی ایک عقل و دانش کے رویے کو فروغ دے رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کے لیے، اور بہت سارے ایسے تشنہ سوالات ہیں جو میری خواہش تھی ڈاکٹر صاحب سے استفادہ ہو. انشاءاللہ آئندہ بھی یہ موقع نکالیں گے. حال میں ان کا ایک اردو ترجمہ جو قصیدہ بردہ شریف کا شائع ہوا ہے نوائے کاظمہ کے زیر عنوان، بہت ہی خوبصورت منظوم ترجمہ ہے، لوگ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اکادمی ادبیات اسلام آباد میں آپ تشریف فرما ہوتی ہیں، انہوں نے بتایا وہاں کی سرگرمیاں، وہاں جا کر آپ شامل بھی ہو سکتے ہیں. وقت ہمارا ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.